میں ریکمینڈ کرتی ہوں سینسوڈائن ریپڈ ایکشن کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال. یہ صرف 7 سیکنڈز میں تکلیف سے آرام دیتا ہے. اٹ ورکس. جی السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر عامر اقبال ہے اور پچھلے 30 برس سے میں میڈیکل پریکٹس کر رہا ہوں. میرا مین ایریا کلینکل انٹرسٹ کا ایستما یعنی دمہ اور COPD ہے، جس میں کرونک برونکائٹس ریفلیکٹیما آ جاتا ہے. اچھا، موضوع ہے ابھی ہمارا کہ دمے میں کون سی غذا، کون سے فوڈز اوائڈ کرنے چاہیے. بیسیکلی تو اس کا یہ رول ہے جس چیز سے یا جس فوڈ آئٹم سے آپ سینسیٹیو ہیں اس سے پرہیز کرنا پڑتا ہے آپ کو. کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہر ایک کو دمہ کاز کرے یا ان کے سمٹمس کو بگاڑے، لیکن کچھ فوڈز ہیں کامنلی جن میں پایا گیا کہ جو دمے کی مینجمنٹ میں انٹرفیئرنس کرتے ہیں یا اس کے سمٹمس کو بگاڑ سکتے ہیں. ان میں ہیں جو خاص طور پہ جو پروسیسڈ اور ریفائنڈ فوڈز آج کل ملتے ہیں پیکیجز میں، جن کے اندر وہ آرٹیفیشل پریزرویٹیوز اور کیمیکلز اور فوڈ ایڈیٹیوز ملے ہوتے ہیں. اکثر وہ کیمیکلز ہماری باڈی پروسیس نہیں کر سکتی اور وہ پھر قسم کی سینسیٹیوٹی ریئیکشنز کاز کرتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ فوڈ میں ویسے ہی نیچرل الرجنز ہوتے ہیں. جو مین کیمیکلز جو انٹرفیئر وغیرہ کر سکتے ہیں نا، اس میں ایک تو سلفائڈس ہیں، جس طرح میٹابائی سلفائڈ وغیرہ ہوتے ہیں جو اکثر جوسز اور اسکواشز وغیرہ میں پائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پکل اچاروں وغیرہ میں بھی ایڈ کیے جاتے ہیں. دوسرے جو ہیں فوڈس جو کمپلیکیشنز کر سکتے ہیں وہ ہے گیس کازنگ، جن میں فرائیڈ فوڈس ہیں، بینس، کیبیج، گوبھی وغیرہ آ جاتی ہے. ان سے یہ ہوتا ہے کہ بلوٹنگ ہو جاتی ہے، ایبڈومن میں گیس اکٹھی ہو جاتی ہے. وہ پھر ریفلکس، اسٹمک ایسڈ ریفلکس کاز کرتے ہیں. تو اس سے یہ کہ معدے کا جو تیزاب ہے وہ خوراک کی نالی سے چڑھ کے سانس کی نالی میں چلا جاتا ہے اور پھر پھیپھڑوں کو وہ اریٹیٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے آستما کا اٹیک ہو سکتا ہے. سیلیسیلیٹس اور چیزیں، ایک اور کیمیکل ہے سیلیسیلیٹس، بیسیکلی ایسپرین کا جز ہے. اس کے علاوہ سیلیسیلیٹس پائے جاتے ہیں چائے، کافی اور پائن ایپلس، پلم، چیریز، کشمش، ایپریکاٹس وغیرہ میں. تو ان کیس یہ چیزیں کھانے سے اگر آپ کے ایسما کے سمٹمس بگڑتے ہیں، لائکلی کاز یہی ہے کہ وہ ایسپرین سینسیٹیوٹی ہے اس کے اندر. پھر ایک اور چیز دیکھی گئی تھی کامنلی، اسپیشلی لندن کی ایسٹ اینڈ میں اسٹڈی کی گئی تھی جو لینسٹ میں پبلش ہوئی تھی بنگلہ دیشی پاپولیشن پہ، اور وہ تھا پان کا استعمال. جو پان ہے اس میں ایک جز ہوتا ہے حاصل چھالیے میں جس کو ایریکولین کہتے ہیں، اور اس کا ڈائریکٹ ایکشن ہوتا ہے سانس کی نالیوں پہ، ان کو نیرو ڈاؤن کر دیتی ہے، جس سے کہ سانس کی نالی میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. پھر کامن الرجنز اور جو پائے جاتے ہیں جس سے کہ ویریس الرجک ریئیکشنز باڈی میں آتی ہیں، چاہے جلد پہ ہوں چاہے ایسما کی صورت میں آ جائیں. ان میں ہے ڈیری پروڈکٹس یعنی دودھ کی پروڈکٹس ہیں، شیل فش جس طرح پرانز ہو گئی یا کریبز ہو گئے یا اور مسل قسم کی چیزیں. گندم سے بھی اپنی خاص طور پر گلوٹن سے کسی کو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ٹری نٹس مثلاً یہ بادام، اخروٹ وغیرہ ہو گئے، ان سے. تو کامنلی یہ والے فوڈز ہیں جن سے ایسما کے سمٹمز بگڑ سکتے ہیں، اور اگر ان سے آپ کی طبیعت یا سمٹمز بگڑتے ہیں، زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے، تو کنسیڈر کرنا پڑے گا کہ ان کا پرہیز کیا جائے. اس کے علاوہ گریپ فروٹ ایک ہے جو کہ کئی دواؤں کی ایکشن میں انٹرفیئرنس کر سکتا ہے، خاص طور پہ تھیوفنین، جو کہ دمے کے مریضوں کو ماضی میں زیادہ دی جاتی تھی، اب ذرا کم دی جاتی ہے، لیکن ابھی بھی استعمال ہوتی ہے. تو ان اے نٹ شیل بیسیکلی یہ کچھ پریکاشنز ہیں غذا کے بارے میں جو آپ کو. اگر آپ کو یہ ویڈیو انفارمیٹیو لگی ہے یا اگر مجھ سے آپ معائنہ کروانا چاہتے ہیں تو آپ اولا ڈاک کے ذریعے اپوائنٹمنٹ بک کر سکتے ہیں. پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے. آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں. اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے.